بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ پیچھے سے شرافت علی نے پکار کر کہا، جیلانی واپس آ جاؤ، اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی جگہ مل گئی ہے مجھے۔ اس کی آواز سن کر میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ ایک دیوار کے اندر کھلے ہوئے ایک دروازے میں کھڑا مجھے بلا رہا تھا۔ میں مڑ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ دروازے میں داخل ہونے کے بعد پتا چلا کہ وہ تقریباً 10 یا 12 فٹ چوڑا ایک چکور کمرہ تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے اندر داخل ہونے کا دروازہ دیوار ہی کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، جس میں اندر کی جانب ہینڈل اور ایک موٹی سی لوہے کی سلاخ چٹکنی کی طرح لگی ہوئی تھی، جسے اندر سے بند کیا جا سکتا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں سوئچ لگا ہوا تھا، جسے آن کرتے ہی مدھم روشنی کا بلب جل اٹھا۔ اسے دیکھ کر میری کھوپڑی میں جیسے بجلیاں سی کوندنے لگی۔ مجھے خیال آیا، آئزک جس دروازے میں غائب ہوا تھا یقیناً وہ بھی ایسا ہی کمرہ ہوگا، جس میں گھسنے کے بعد اس نے اسے اندر سے بند کر لیا ہوگا۔ شرافت علی نے دروازہ بند کر کے اندر وہ موٹی اور مضبوط چٹکنی چڑھا کر کہا، اس کمرے کو میں نے دیکھ کر اندازہ کیا ہے کہ اس سرنگ میں دونوں طرف کی دیواروں کے پیچھے ایسے بے شمار کمرے بنے ہوئے ہیں۔ آئزک نے بھی جب تمہیں اپنے سر پر پہنچتے دیکھا تو وہ ایسے ہی ایک کمرے میں گھس کر رپوش ہو گیا تھا، کیونکہ اس جگہ سرنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے واپس آنے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر سرنگ کے دانے کی طرف گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہم دھوکہ کھا گئے اس سے۔ ہاں یار، جس قوم کے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے ہمیں مکاری اور عیاری میں، ہم ان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، مگر تم نے اچانک اس کمرے کا پتہ کیسے چلا لیا؟ بظاہر تو یہ شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں ایسا کوئی کمرہ بھی موجود ہے، بس یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے امداد ہی سمجھ لو۔ تمہارے آگے بڑھنے کے بعد میں جہاں کھڑا تھا اسی جگہ دیوار سے ٹک گیا۔ میری ٹیک لگاتے ہی دیوار اندر دبنے لگی۔ میں نے چونک کر دونوں ہاتھوں سے اس پر دباؤ ڈالا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ میں نے فوراً تمہیں آواز دے کر واپس بلا لیا، آؤ ذرا دیکھیں یہ دیوار کے ساتھ بنی ہوئی الماریوں میں کیا ہے۔ وہ بولا۔ اس کے کہنے پر میں نے ادھر دیکھا، جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہاں دیوار میں 4 دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے شرافت علی کے ساتھ اس طرف بڑھتے ہوئے کہا، ذرا ہوشیاری سے آگے بڑھو، ایسا نہ ہو جنہیں تم الماریوں کے دروازے سمجھ رہے ہو وہ کسی ایسے کمرے کے دروازے ہوں جن کے پیچھے ہماری موت تاک لگائے کھڑی ہو۔ وہ بولا، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ دروازے الماریوں ہی کے لگتے ہیں، پھر بھی ہمیں احتیاط ضرور کرنا چاہیے۔ ہم دونوں دبے قدموں بہت ہی چوکنا انداز میں اس طرف بڑے قریب پہنچ کر میں اسٹین گن تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو فوراً اس سے نمٹ سکوں۔ شرافت علی نے سامنے سے ہٹ کر ہاتھ بڑھا کے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ وہ واقعی الماری ہی تھی۔ اس کے 3 خانے تھے اور اوپر کے 2 خانے چھوٹے تھے، جن میں رکھی ہوئی سیلوفین کی تھیلیوں میں سفید رنگ کا پاؤڈر بھرا ہوا تھا، اور نیچے کا خانہ خاصا بڑا تھا، جس میں ایک قطار میں 4 اسٹین گنیں، 4 رائفلیں اور کارتوسوں کی پیٹیاں دری تھیں۔ شرافت علی نے ہاتھ بڑھا کر درمیانی خانے سے ایک تھیلی اٹھا کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہیروئن ہے یہ تو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا ان الماریوں سے آب حیات ملنے کی توقع تھی؟ یہ تو کروڑوں روپے کا مال ہے جیلانی، معلوم ہوتا ہے ابھی 1 دن میں ہی یہ مال پہنچا ہے یہاں۔ وہ بولا، ہوگا، فی الحال اسے واپس رکھ دو اور الماری سے ایک اسٹین گن اور کچھ فاضل راؤنڈ لے کر ہٹ آؤ وہاں سے۔ وہ لوگ معلوم ہوتا ہے بہت قریب آ چکے ہیں، ان سے نمٹنے کے بعد ہم اس تہ خانے کا پوری طرح جائزہ لیں گے۔ میں نے زمین پر بہت سے قدموں کی تیز دمک محسوس کر کے شرافت علی سے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف چل دیا جس سے ہم اندر آئے تھے۔ میں نے آہستہ سے چٹکنی ہٹا کر دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ شرافت علی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، جیلانی دروازہ نہ کھولنا، ابھی پہلے اندر کا بلب بجھا دو، ورنہ اندر روشنی دیکھ کر دشمن چوکنا ہو کے اس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ شرافت علی 2 اسٹین گنیں اور ان میں استعمال ہونے والی گولیاں لے کر میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آف کر دیا تو میں نے دروازہ دوبارہ اتنا کھول دیا کہ سامنے سے گزرنے والوں کو دیکھا جا سکے۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد میں نے اسٹین گن تانے 2 تندرست اور توانا اشخاص کو تقریباً دوڑتے ہوئے ادھر آتے دیکھا۔ ان کے پیچھے 6 افراد
اور تھے، ان سب کے کاندھوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں اور ہاتھوں میں انہوں نے پستول پکڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ہمارا ساتھی نہیں تھا، وہ دونوں جو اسٹین گنیں لیے آگے آگے آ رہے تھے یورپ یا امریکہ کے باشندے معلوم ہوتے تھے۔ باقیہ 6 میں سے 4 یا تو امریکی نیگرو تھے یا افریقہ کے کسی ملک سے تعلق تھا ان کا۔ صرف 2 آدمی ایسے تھے جنہیں پاکستانی کہا جا سکتا تھا۔ وہ سب جیسے ہی ہمارے قریب پہنچے، میں نے پھرتی سے دروازہ کھول کر اپنی اسٹین گن سیدھی کر کے آگے آنے والے دونوں اسٹین گن برداروں کو نشانہ بنا ڈالا۔ انہیں شاید اس طرح کی کسی اچانک کاروائی کا گمان تک نہیں تھا۔ گولیاں کھا کر وہ اچھلے اسٹین گنیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑیں اور وہ دونوں الٹ کر پیچھے آنے والے اپنے ساتھیوں پر جا گرے۔ پھر اس سے پہلے کہ باقیہ لوگ صورتحال کو سمجھ کر کوئی جوابی کاروائی کرتے، شرافت علی کی اسٹین گن نے بھی شعلہ اگلنا شروع کر دیے۔ لمحوں میں وہ آٹھوں زمین پر پڑے خاک اور خون میں لوٹ رہے تھے۔ شرافت علی نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں وی کی شکل میں اوپر اٹھا کر مسرور لہجے میں چلایا، وہ مارا۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، جذبات پر قابو رکھو دوست، اس چھوٹی سی ابتدائی کامیابی پر ہمیں اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو اس مارکہ آرائی کا پہلا دن ہے۔ آج کے بعد ہمیں جو حالات پیش آئیں گے اور جن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، ان کے مقابلے میں یہ کامیابی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہمیں خوش فہمی کا شکار ہونے کی بجائے حقائق کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں یار، ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے انہیں میں بہت اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، مگر ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے آئندہ کے اندیشوں کی وجہ سے منہ نہیں موڑ لینا چاہیے۔ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کر ہی کسی بڑی خوشی کا روپ دھار لیں گی۔ ایک دن ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے وہ کوئی برا کام تو نہیں ہے نا، اور نیک کام کرنے والوں کی اللہ ہر طرح مدد کرتا ہے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھو دوست، جس نے آج 8 بدی کے ہرکاروں کو مٹی میں ملوایا ہے ہمارے ہاتھوں، وہی کل ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو بھی ہمارے ہی ہاتھوں سے کیفر کردار کو پہنچائے گا۔ کیا تمہیں اس کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ شرافت علی بولا، اسی کی ذات پر بھروسہ کر کے تو میں نے اس اتنی بڑی اور منظم تنظیم کی بے خونی کا عہد کیا ہے۔ شرافت علی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ رب کائنات اس نیک مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد ضرور کرے گا۔ چلو آؤ اب باہر چل کر دیکھیں، فیروز وغیرہ ہمارے منتظر ہوں گے ادھر آستانے میں۔ ایسا نہ ہو وہ ہماری طرف سے مایوس ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھیں۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے ان لوگوں سے نمٹ کر اس تہہ خانے کا اچھی طرح جائزہ لیں گے ہم۔ میرا خیال ہے اس جگہ چھوٹی بڑی کوٹھریوں کا جال بچھا ہوا ہے جہاں مختلف قسم کی خوفناک ترین نشہ آور اشیاء کا ذخیرہ کر رکھا ہے ان لوگوں نے، جن کے ذریعے یہ ہماری نوجوان نسل کو نکارہ بنانے کے ساتھ ہمارے ملک کی دولت بھی سمیٹ کر اسرائیل لے جائیں گے اور اس کو ہم پر بالادستی حاصل کرنے میں صرف کریں گے۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ آستانہ اور یہ زیر زمین لمبی چوڑی سرنگ اس مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ہم آج اسے مکمل طور پر برباد کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے یہاں سے، مگر ایسا کرنے سے پہلے اس کے ایک ایک گوشے کی تلاشی لے کر وہ تمام چیزیں اپنے قبضے میں کر لیں گے جن سے اپنی طاقت میں اضافہ کر کے ان رذیلوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے قابل ہو سکیں ہم۔ میں نے اسے بتایا، لیکن تم تو یہاں سے واپس جانے کو کہہ رہے ہو۔ شرافت علی نے فکر مند سا ہو کر کہا، او یار بیکار کی جرا میں وقت برباد نہ کر میرے بھائی، آستانے میں چل کر وہاں سے کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ لائیں گے تاکہ جلد از جلد اس کام کو نپٹایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات تو بالکل ہی بھولے بیٹھا ہے، اس کا بھی تو خیال کر میرے بھائی۔ کون سی اہم بات؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس کا خیال کروں میں؟ شرافت علی متذبذب ہو کر بولا، یہ 8 آدمی میرے بھائی جنہیں تم نے اس تہہ خانے میں خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ لوگ بھی تو ادھر سے ہی آ رہے تھے اور وہاں آستانے میں کھلنے والے سرنگ کے دانے پر ہمارے آدمیوں کا قبضہ تھا۔ باہر بھی پہاڑی کے چاروں طرف اور آستانے کے داخلی دروازے پر ہمارے ساتھی موجود تھے۔ پھر یہ 8 آدمی یہاں تک کیسے پہنچے؟ ان کی یہاں موجودگی کا یہی مطلب ہے کہ باہر کے حالات ہمارے لیے موافق نہیں رہے ہیں۔ دشمن نے ہمارے آدمیوں کو یا تو بے بس کر کے ڈال دیا ہے یا شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، چنانچہ ہمیں پہلے ان کی خبر گیری کرنا چاہیے۔ اوہ! شرافت علی ایک دم اچھل پڑا، میری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں یار، کمال ہے، اتنی سیدھی سی بات کا مجھے خیال ہی
نہیں آیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پیارے بھائی، آدمی کو جذبات میں آ کر ہوش سے بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ چلو میرے ساتھ۔ ہم دونوں ایک بار پھر اسی طرف بھاگنے لگے جہاں سے اس سرنگ نما تہہ خانے میں گھسے تھے۔ قریب پہنچ کر ہم نے دوڑنا ختم کر کے محتاط انداز میں اس طرف آگے بڑھنا شروع کیا کہ باہر موجود لوگوں کو ہمارے قدموں کی آواز نہ سنائی دے سکے۔ وہ دروازہ جس سے گزر کر ہم آئے تھے اب بند دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے شرافت علی کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھا تم نے، وہی ہوا نا جس کا خدشہ تھا۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں اس چوہے دان میں پھنس کر رہ گئے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچو۔ وہ فکر مندی کے ساتھ سپاٹ دیوار کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو بہت برا ہوا ہے جلانی، نہ جانے ہمارے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہم لوگ اس سرنگ میں بہت آگے تک چلے گئے تھے، اسی وجہ سے باہر ہونے والے مقابلے کی ہمیں بالکل خبر نہ ہو سکی، حالانکہ انہوں نے سخت مقابلے کے بعد ہی آستانے پر دوبارہ قبضہ کیا ہوگا۔ فیروز وغیرہ نے یوں آسانی سے تو ہتھیار نہیں ڈال دیے ہوں گے۔ ہاں وہ تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، اب اس کا ذکر چھوڑو اور یہ سوچو ہم زندہ سلامت یہاں سے کیسے نکلیں۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، جلانی ایک ترکیب آئی ہے میرے ذہن میں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے بے حد ہوشیاری پھرتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ بس یوں سمجھو جو پہل کرنے میں کامیاب ہو گیا جیت اس کی ہوگی۔ ہمیں اس معاملے میں ایک سہولت یہ حاصل ہوگی کہ ہم پوری طرح سوچ سمجھ کر پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں گے، اور دشمن کو ہماری چال سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، اور اس وقت کا صحیح استعمال ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہوگا۔ یہ لمبی چوڑی تمید ہی باندھتے رہو گے یا بتاؤ گے بھی کہ وہ ترکیب ہے کیا آخر؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہی بتانے جا رہا ہوں، تم سنو تو صبر کے ساتھ۔ وہ بولا، یہ تو ظاہر ہے وہ لوگ ادھر سے ہی اندر داخل ہوئے ہیں، اور اگر ان کے کچھ اور ساتھی باہر موجود ہیں تو وہ ان کی واپسی کے بھی منتظر ہوں گے، لہذا ہم اوپر دیوار کے پاس جا کر دیوار پر ہلکی ہلکی ضربیں لگا کر انہیں اس طرف متوجہ کریں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کے ساتھی واپس آئے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر ہمارے سامنے آئیں گے ہم انہیں بے دریغ بھون ڈالیں گے۔ ترکیب تو اچھی ہے، چلو پھر اوپر چلیں اب، اور جیسے ہی دیوار کو حرکت ہو اسٹین گن تان کر تیار ہو جانا۔ ہم نے اپنی اپنی اسٹین گن سیدھی کر لی اور سامنے نظریں جما کر ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگے۔ چند قدم چل کر شرافت علی بولا، ایک ساتھ دروازے کی سیدھ میں چلنا ٹھیک نہیں ہے جلانی، میرا خیال ہے ہم یہ پختہ چڑھائی چھوڑ کر دونوں طرف کے زینوں پر ہو کر چلنا چاہیے تاکہ دروازہ کھلے تو ہم فوراً ہی اس طرف والوں کی نظر نہ آ سکیں۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور ہٹ کر اپنی طرف والے زینے کی طرف چلا گیا۔ شرافت علی نے دوسری طرف جا کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھتے چڑھتے ایک زینے پر پاؤں دھرتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم ڈگمگا گئے ہوں۔ میں نے جلدی سے دوسرا پاؤں بھی اٹھا کر زینے پر مضبوطی سے قدم جما لیے۔ ایک لمحے کے لیے میری توجہ زینوں کی طرف ہوئی تھی، اسی وقت شرافت علی نے دبی دبی آواز میں کہا، جلانی ہوشیار، دروازہ کھل رہا ہے اوپر، اس کے پوری طرح کھلنے سے پہلے ہی ہمیں اوپر پہنچنا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، واقعی اوپر کی دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں نے ایک دم جست کی اور دو تین سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جا پہنچا۔ شرافت علی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ہم دونوں ساتھ ہی ساتھ اوپر پہنچے تھے۔ غالباً اس زینے کے نیچے جس پر میرے قدم ڈگمگائے تھے کوئی ایسی کاریگری کی گئی تھی کہ اس پر وزن پڑنے سے دروازہ آپ ہی آپ کھل جاتا تھا۔ اوپر آ کر میں نے دروازہ پورا کھلنے کا انتظار کیے بغیر گردن لا کر شرافت علی کو اندر گھسنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے دروازہ پار کر کے اسٹین گن سیدھی کر لی، لیکن اندر پہنچتے ہی چونک کر اسٹین گن نیچے جھکا لینا پڑی۔ یہاں کے بارے میں ہمارے تمام اندیشے سارے کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ یہاں فیروز، انور کمال اور تین اور جوان نہایت اطمینان کے ساتھ آج تک کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے میں منہمک تھے۔ اندر پہنچے تو انہوں نے بھی چونک کر ہمیں دیکھا۔ فیروز جلدی سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے بولا، آگے تم وہ کہاں ہے وہ بہروپیہ یہودی؟ کیا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ ہاں وہ ہمیں دھوکہ دے کر نکل بھاگا ہے، لیکن یہاں تو سب خیریت ہے نا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں تو یہاں ہے ہی کون اس وقت جو کچھ گڑبڑ کرے گا؟ دو آدمی باہر بندے پڑے ہیں، دو کو یہاں ٹھنڈا کر دیا ہے ہم نے اور ایک کو ادھر پہلے کمرے میں ٹھکانے لگا دیا تھا، اس کے بعد اور کوئی تو دکھائی ہی نہیں دیا ہمیں۔ فیروز بولا، اسی کمرے میں
میں 2 لاشیں پڑی تھیں جو ان لوگوں کی تھیں جنہیں میں نے آئزک کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ والا تیسرا شخص مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فیروز سے کہا مگر یہاں تو آئزک کے ساتھ 3 آدمی تھے، وہ تیسرا کہاں ہے؟ وہ تو یار بہت ہی بزدل نکلا، نہ جانے ایسے کم ہمت شخص کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا تھا۔ ہم نے جیسے ہی اپنی سٹین گنیں سیدھی کی وہ تھر تھر کانپتا ہوا میرے قدموں میں گر کر جان بخشی کی التجائیں کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے مارنے کے بجائے ہاتھ پیر باندھ کر باہر ڈال دیا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے ہمیں کافی معلومات حاصل ہو سکیں گی، ذرا سی سختی کر کے اسے زبان کھولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ ادھر تو کسی مقابلے کی نوبت نہیں آئی، میں نے سوال کیا۔ ابھی تک تو ادھر بھی سکون ہی ہے، میرا خیال ہے اس وقت یہاں بس یہی آدمی تھے جنہیں ہم نے ٹھکانے لگا دیا۔ فیروز بولا تمہارا خیال غلط ہے، ادھر نیچے تہہ خانے میں بھی 8 لاشیں پڑی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ وہ 8 آدمی آخر کہاں سے آئے تھے؟ ان سے ہماری واپس آتے ہوئے مڈ بیڑ ہوئی تھی، میں تو سمجھ رہا تھا وہ لوگ تم سب کو بے بس کر کے وہاں پہنچے ہیں، شاید وہ پہلے ہی وہاں موجود ہوں گے۔ آئزک نے کچھ محافظ تہہ خانے کی کوٹڑیوں میں بھی رکھ چھوڑے تھے، شاید شرافت علی نے کہا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے آؤ ہم چل کر دیکھتے ہیں وہاں اور کیا کیا بھرا پڑا ہے۔ فیروز تم کم از کم 8-9 آدمیوں کو ساتھ لے کر تہہ خانے میں آ جاؤ، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو وہاں سے ہمیں بہت سارا اسلحہ اور منشیات مل سکے گی۔ ایک جگہ کچھ اسلحہ اور ہیروئن کا ذخیرہ تو دیکھ کر آئے ہیں ابھی ہم، میں نے فیروز سے کہا اور شرافت علی کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ تہہ خانے میں چلا گیا۔ شرافت علی میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا اگر وہ 8 آدمی اسی تہہ خانے میں موجود تھے تو اب ہمیں یوں اندھا دھند آگے نہیں بڑھنا چاہیے جیلانی، ہو سکتا ہے ان کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں موجود ہوں۔ ہمیں ابتدا سے ہی دونوں طرف کی دیواروں کا جائزہ لیتے ہوئے چلنا چاہیے، جو بھی کوٹڑی ملے اس کی مکمل تلاشی لیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں یار، ہم تو بس قسمت سے بچ گئے ہیں اس وقت، اگر وہ ہمارے پیچھے آ جاتے تو مارے گئے تھے ہم دونوں۔ بے خبری میں مجھے حیرت ہے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اتنی دیر کیوں کی انہوں نے آنے میں بولا وہ شاید یہ سمجھتے رہے تھے کہ ہمارے علاوہ بھی اور لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ انہوں نے آئزک کے پیچھے تمہیں اور پھر مجھے دیکھ کر یہی سمجھا ہوگا کہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے کوئی انہیں بھی پیچھے سے نشانہ بنا دے گا، یا پھر اصل معاملہ ہی دیر میں سمجھ آیا ہو ان کی۔ پہلے وہ یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ آئزک ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ شرافت علی نے جواب دیا ہاں یار، اور جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوا ہے، شاید ابھی ہمارا وقت پورا نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا ہم آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے، اچانک مجھے خیال آیا کہ جس سیڑھی پر میرے قدم ڈگمگائے تھے اسے آزما کر دیکھنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً سیڑھیوں پر جا پہنچا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، ہم کافی نیچے آ چکے تھے۔ میں نے شرافت علی سے کہا شرافت علی یہیں رک جاؤ ذرا دیر، ان سیڑھیوں سے اوپر جا رہا ہوں، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو ان سیڑھیوں میں کوئی ایسا میکینزم موجود ہے جس کے ذریعے اوپر کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابھی جب ہم اوپر گئے تھے تو ایک زینے پر پاؤں دھرتے ہی میں لڑکھڑا گیا تھا، اور جب سنبھلا تو تم نے بتایا کہ دروازہ کھل رہا ہے۔ میں ان زینوں سے اوپر جا کر دیکھتا ہوں میرا اندازہ درست ہے یا نہیں۔ میں ایک ایک زینے پر قدم جما کر قدم رکھتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زینے پر پاؤں دھرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے زینہ ہلا ہو۔ میں نے پاؤں زینے پر رکھ کر دائیں بائیں حرکت دی، وہ زینہ سچ مچ ہل رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد میں نے پورا زور زینے پر ڈال دیا، میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ زور پڑتے ہی اوپر دیوار کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور پھر اب وہ آہستہ آہستہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگی تھی۔ شرافت علی خوش ہو کر بولا اب تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں رہی، تم نے یہ معمہ حل کر کے راستہ تلاش کرنے کی پریشانی ختم کر دی ہے۔ میں نے کہا اس سرنگ کے دوسرے سرے پر بھی ایسا ہی میکینزم موجود ہوگا، ہم ادھر سے ہی باہر نکل کر دیکھیں گے یہ راستہ کہاں نکلتا ہے۔ اسی وقت فیروز کھلے ہوئے دروازے کو عبور کر کے ہماری طرف بڑھنے لگا، اس کے پیچھے اور بھی کئی لوگ تھے۔ وہ سب لوگ ادھر آ گئے تو میں اس زینے سے ہٹ کر ان سب کے ساتھ شامل ہو گیا، پھر ہم سب لوگ دونوں طرف کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سب سے پہلا کمرہ جو ہمیں ملا اس میں بے شمار بوریاں اوپر سے نیچے تک چنی ہوئی تھیں، کوئی آدھا کمرہ ان بوریوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ شرافت علی نے اندر داخل ہوتے ہی ناک سکوڑ کر 2-3 لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد کہا
ان بوریوں میں چرس بھری ہوئی ہے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر چاقو سے ایک بوری کو چیر کر دیکھا۔ شرافت علی کا کہنا ٹھیک تھا، اس میں سے چرس ہی برآمد ہوئی تھی۔ ہم نے وہاں سے نکل کر مزید تلاش شروع کر دی۔ سرنگ کے دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے کوئی 20 کمرے اور کوٹھڑیاں ہم نے دریافت کی، جن میں ہر قسم کی نشہ آور اشیاء کے علاوہ اسلحے کا بھی بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا۔ ہمارے پاس 5 کاریں تھیں۔ طے یہ ہوا کہ ان کاروں میں جتنا بھی اسلحہ آ سکے گا وہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ باقی سارا اسلحہ اور نشہ آور اشیاء کو کمروں سے نکال کر سرنگ میں ایک جگہ ڈھیر کر کے آگ لگا دی جائے گی تاکہ یہ زیر زمین اڈا بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ جس کمرے میں آئزک گھس کر بیٹھ گیا تھا اس کا دروازہ اس بار کھلا ہوا ملا تھا۔ ہمیں اس کمرے میں پیٹرول کے خالی ٹین اور مختلف ایسی چیزیں پڑی تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جگہ کسی کار کے گیراج کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ شاید یہاں آئزک کی کار کھڑی رہتی تھی اور ہمارے جانے کے بعد وہ اسی کار کے ذریعے یہاں سے فرار ہوا تھا۔ اس طرف سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے ادھر کے ایک ایک زینے کو آزما کر دیکھا۔ 15 منٹ کی تگ و دو کے بعد وہ زینہ تو ہمیں مل گیا جس کے ذریعے راستہ کھل سکتا تھا، مگر اس پر 2-2 3-3 آدمیوں کے کھڑے ہونے کے باوجود راستہ نمودار نہ ہو سکا۔ ہر بار زینے کے اختتام پر دیوار ہلکی سی جنبش کر کے رہ گئی تھی۔ شرافت علی بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے آئزک نے باہر نکلنے کے بعد یا تو اس کا میکنزم نکارہ کر دیا ہے یا باہر سے کسی اور طریقے سے اس راستے کو بند کر دیا ہے۔ اب اس سے الجھنا بیکار ہے۔ واپس چل کر یہاں سے روانگی کی تیاریاں کرو اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ آئزک کے فرار کے بعد یہاں زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے کسی طرح بھی۔ میں نے اس کی تائید کی اور ہم سب نا امید ہو کر واپس لوٹ آئے۔ تمام کمروں سے سامان نکال کر سرنگ میں ڈھیر کرنے میں 1 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ اس دوران کچھ آدمیوں نے بہت سی اسٹین گنیں، رائفلیں، ریوالور، کارتوس کی پیٹیاں، دستی بم اور پلاسٹک کے بنے ہوئے دھوئیں کے بم باہر پہنچا دیے تھے۔ یہ بم تھے تو پلاسٹک کے، لیکن ان پر رنگ ایسا کیا گیا تھا کہ دیکھنے میں وہ دستی بم ہی لگتے تھے۔ یہ بالکل اسی بم کی طرح تھے جو آئزک نے فرار ہونے کے موقع حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ سب سے آخر میں چرس کی بوریاں تمام اشیاء کے ڈھیر کے چاروں طرف چن کر کچھ بوریاں ڈھیر پر بھی ڈال دی گئیں اور ان بوریوں کو آگ لگا کر ہم سب دوڑتے ہوئے سرنگ سے نکل آئے۔ باہر آ کر فیروز وغیرہ نے آئزک کے کمرے کو بھی آگ لگا دی۔ ان دونوں کو جنہیں فیروز وغیرہ نے باندھ کر ڈالا ہوا تھا اسلحے کے ساتھ کار تک پہنچا دیا گیا تھا۔ چنانچہ آگ لگانے کے بعد ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنی گاڑیوں تک پہنچے اور بے عجلت تمام اس علاقے سے دور نکل آئے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد ہمیں اپنے عقب میں پہاڑیوں کی طرف سے یکے بعد دیگرے کئی دھماکے سنائی دیے، مگر ہم نے پیچھے دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔